السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ انسان کی زندگی میں دو لمحات ایسے بھی آتے ہیں جن میں انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، اور ان دو اوقات میں، ان دو لمحات میں شیطان خصوصی طور پر آتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، خوشی کا موقع، خوشی کے لمحات۔ نمبر دو، مصیبت کا وقت، پریشانی کے وقت، جب انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے، غم میں نڈھال ہوتا ہے، اس وقت یہ دو اوقات ایسے ہیں شیطان آتا ہے اور حملہ کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کر جاتا ہے، یا پورے معاشرے کو کیا ہے اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے مصیبت کے وقت شیطان کا حملہ، شرک کی ابتدا آپ دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے قوم میں 6 لوگ تھے، نیک صالح انسان تھے، واد، سوا، یغوث، یعوق، ناصر، وفات پا گئے یہ 6، اور اس کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی پریشان ہوئی، کیا کیا جائے، بڑے غم میں نڈھال تھے۔ شیطان آیا، اس کو موقع ملا اور کہا آپ کے غم کا جو مداوا ہے میرے پاس ہے، اس کا حل میرے پاس موجود ہے۔ ایسے کریں، یہ نیک صالح لوگ جہاں جہاں بیٹھا کرتے تھے ان کی وہاں تصویر بنا لیں اور ان کی تصاویر کو دیکھا کریں، اور کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ کا غم کیا ہے ہلکا ہو جائے گا۔ تو قوم نے ایسا کیا، لوگوں نے ایسا ہی کیا، تصویر بنائی گئی۔ عرصہ بعد جب یہ تصویر بنانے والے وفات پا گئے، ان کی اولاد کا دور آیا، شیطان پھر ان کے پاس آ گیا، کہا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان سے دعائیں کیا کرتے تھے، بارش مانگا کرتے تھے، اور یہ نیک صالح لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے تمہاری سفارش کرتے ہیں، اور تم لوگوں نے جو کچھ مانگنا ہو ان کے ذریعے سے مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پوری کرے گا۔ تو اس طرح شرک کی کیا ابتدا ہوئی، وجہ غم تھا، شیطان نے موقع دے کر فائدہ اٹھایا۔ اور یہی حالت خوشی کے موقع پر بھی ہوتی ہے، جب انسان خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھ، شادی کے ماحول دیکھ لیں، خوش ہوتا ہے انسان، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ایک ہی بیٹا ہے، تو بڑے ہی شادی دھوم دھام سے کی جاتی ہے، اور ایسے کام کیے جاتے ہیں شریعت نے جن کاموں کی اجازت تک نہیں دی ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں اور بے پردگی عام ہوتی ہے، بڑی رسمیں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے آپ کا معاشرہ کیسے وہ شادی کرتا ہے، کیا کیا یعنی رسم و رواج کی جاتی ہیں۔ یہ دو موقع جو ہیں، شیطان ان دو موقعوں پر معاشرے کو اپنے گناہوں کے لپیٹ لینے میں کر ہی لیتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس مہینے میں بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آیات نازل ہوتی تھی، 10 آیات نازل ہوتی تھی، ہم پہلے اس کو سمجھتے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ اور آیات نازل فرما دیتا تھا، یعنی ساتھ ساتھ عمل بھی چل رہا ہوتا تھا۔ تو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار نہیں دیا ہے، نہ ہی اس دن جلوس نکالے ہیں، نہ ہی جو آج کل جو کام ہو رہے ہیں کوئی ایسا کام کیا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی محبت کا کہہ کر بہت زیادہ رسم و رواج کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ
ایسی مجلسوں میں آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہوں گی، ایسی مجلسوں میں عورتیں بھی نچوائی جاتی ہیں، عورتیں بلائی جاتی ہیں، نچوائی جاتی ہیں، اور لڑکے بھی، نوجوان لڑکے اور نعوذ باللہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجلس کون سی ہے، محفل کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کی ولادت کی محفل ہے۔ ایسا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، نہ ہی خلفاء راشدین سے ثابت ہے، نہ ہی ائمہ اربعہ ہیں ان سے ثابت ہے۔ کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا۔ مورخین لکھتے ہیں فاطمین جو حکمران آئے تھے انہوں نے اس کو کیا ایجاد کیا، وہ نافرمان تھے، وہ فتنہ گھر تھے، ایسے لوگوں نے کیا ہے ایجاد کیا تھا، ایسے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بھی آتا ہے اربل کا شہر، وہاں کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین، انہوں نے اس میلاد میں، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے کیا ہو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو، وہی عمل قابل قبول ہے، اسی کا یہ ثواب ہے، وہی تقرب کا ذریعہ ہے، وہی تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور ایسا انسان کامیاب انسان ہے جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اپنی زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں کیا ملے ہوں، محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچے ہوں، وہ اعمال کرتا ہے۔ تو قرآن و احادیث کا فہم بھی وہی قابل حجت ہوگا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم تھا، جیسے انہوں نے کیا ہے عمل کیا تھا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ علم میں تھے، اور وہ ان کا زمانہ جو ہے اللہ کے نبی کے زیادہ قریب تھا، اور وہ اللہ کے نبی سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر گواہیاں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو ہم ان کے ہی نقش قدم پر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔